بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ انفال کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75 تک۔ ان کا لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دے، لمن ان سے جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھ میں، من الاسری قیدیوں میں سے، ان اگر، یعلم اللہ معلوم کر لے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دل میں، خیرن کوئی بلائی، یؤتکم تو تمہیں دے گا، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذ لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اور اللہ، غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، جو قیدی ہیں آپ کے پاس، یعنی جن سے فدیہ لیا گیا ہے، ان میں سے بعض قیدیوں نے یعنی اسلام کا اظہار کیا کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان سے چونکہ فدیہ لیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، اور فدیہ کی جو لینے کی جو آیات ہیں وہ پچھلے رکوع میں ہم نے لاسٹ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں یہ ساری چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ یعنی جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں اس سے بہتر دیا جائے گا جو کچھ تم سے لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ایسا ہوا بھی، عباس رضی اللہ عنہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے بھی فدیہ جو ہے نا، اپنا بھی فدیہ انہوں نے دیا، 2 بھتیجوں کا فدیہ بھی انہوں نے دیا، اور وہ کہتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مالی جو ہے نا وسعت دی اس کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی وسعت بھی دی، جس طرح اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اور وہ کہتے تھے عباس رضی اللہ عنہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے۔ ان یریدو اور اگر وہ ارادہ کریں گے، خیانت کا آپ سے خیانت کا، فقد خان اللہ تو انہوں نے خیانت کی اللہ سے، من قبل اس سے قبل، فامکن تو قبضہ میں دے دیا، منہم انہیں یعنی ان سے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، یعنی انہوں نے ظاہراً جو اسلام قبول کیا، تو اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ ظاہراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں جو ہے نا یہ پھر جاتے ہیں، واپس پھرتے ہیں، تو اے پیغمبر انہوں نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، یہ پہلے بھی کفر اور شرک پر تھے، یہ خیانت انہوں نے پہلے بھی کی ہے، تو اس کا کیا انجام ہوا جو یہ اب دوبارہ خیانت کریں گے۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جو آووا ونصروا ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک وہی لوگ، بعضهم ان کے بعض، اولیاء رفیق بعض بعض کے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہ کی، ما لکم تمہیں نہیں، من سے، ولایتہم ان کی رفاقت، من شیء کچھ شے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کرے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد مانگے، فی دین دین میں، فعلیکم تو تم پر، النصر مدد، الا علی قوم مگر اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق معاہدہ، واللہ اور اللہ، بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ اب اس آیت سے مومنین کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں، جو درجے ہیں مومنین کے، وہ بیان ہو رہے ان آیات میں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور جنہوں نے مدد کی، یعنی کچھ مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور جنہوں نے مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو وہ مومن، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ہجرت چونکہ فرض تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ چونکہ ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی وہ تمہارے رفیق نہیں، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں تو پھر تم ان کی مدد کرو، مگر اس قوم کے خلاف بھی ان کی مدد نہیں کرنی جس قوم کے ساتھ آپ لوگوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا۔ تو اس وقت بھی یہ ہجرت نہ کرنے والے اگر ان کے خلاف تم سے مدد مانگے تو اس وقت بھی ان کی مدد تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، بعضهم ان کے بعض، اولیاء بعض رفیق بعض کے، الا تفعلوہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تکن ہوگا فتنۃ فتنہ فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور فساد بہت بڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ان کا آپس میں اتحاد ہے اور یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے بعض جو ہے نا بعض کے رفیق ہیں، دوست ہیں۔ تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم آپس میں نہیں جڑو گے اور تم آپس میں اتحاد نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر فتنہ ہوگا اور بہت بڑا دنیا کے اندر فساد برپا ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، وہاجر اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ جو آووا ونصروا جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک وہی لوگ، ہم المؤمنون حقا وہ مومن سچے، وہ حق مومن ہے، سچے مومن ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش، ورزق اور روزی کریم عزت، یعنی عزت والی روزی ہے ان کے لیے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک پس وہی لوگ، منکم تم میں سے، واولو الارحام اور قرابت دار، بعضهم ان کے بعض، اولا قریب یعنی زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض دوسروں کے، فی کتاب اللہ اللہ کے حکم میں، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا۔ سورہ انفال کی اس آخری آیت میں ان مومنین کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت تو کی لیکن بعد میں اور جہاد بھی کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ یہ بھی تم میں سے ہیں۔ اور آیت کا جو آخری حصہ ہے، یعنی سورہ انفال کی آخری آیت کا دوسرا جو حصہ ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے، اس میں وراثت کا وہ سٹیٹس جو ہے نا اس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا اور عارضی طور پر ان کی میراث میں بھی حصہ رکھا گیا، حالانکہ میراث کا حکم تو پھر سورہ نساء وغیرہ میں تفصیل سے جو ہے نا بیان ہوا ہے کہ وراثت جو ہے نا کون کس کا وارث بنے گا، کس کی وراثت کن کن لوگوں میں تقسیم ہوگی، اور اس کی تفصیلات تو پھر بعد میں جو ہے نا بیان ہوئی۔ تو بہرحال اس آیت میں بھی، یہ جو آخری آیت ہے اس میں بھی وہ عارضی سٹیٹس جو ہے اس کو منسوخ کیا گیا کہ ابتدا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر جو مالی طور پر کمزور لوگ تھے ان کا دوسرے بھائیوں سے جو ہے نا جو ان کے مومن بھائی تھے ان سے مواخات کا رشتہ قائم کیا اور وہ ان کو وراثت بھی میں بھی ان کو حصہ دے دیتے۔ الحمدللہ سورہ انفال کا یہ لفظی ترجمہ
یہ مکمل ہو گیا، اور یہ کافی عرصہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا۔ 3 مئی کو ہم نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور بیچ بیچ میں ہم چونکہ دوسری ویڈیوز بھی بناتے رہے، اور وقفے سے ہم سورہ انفال بھی ایک رکوع اور چند آیات جو ہے نا وہ وقفے سے ہم ساتھ یہ بھی بیان کرتے رہیں۔ تو اللہ کے فضل سے اس کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے ان ویڈیوز کو فالو نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ آپ یہ ساری ویڈیوز جو ہے نا بالکل سکون سے اور تسلی سے ان ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کو سنیں اور ان کو سمجھیں، قرآن کو کھول کے سامنے رکھ کے، اور یہ لفظی ترجمہ اور اس کا ہم نے مختصر یعنی آیات کا ہم نے صرف لفظی ترجمہ بیان نہیں کیا، بلکہ تھوڑی بہت ہم نے اس کی وضاحت بھی بیان کی ہے کہ کس آیت میں کیا بات بیان ہو رہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔